بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مصر کے شہر قاہرہ کے اندر ایک بہت بڑا بازار تھا۔ اس بازار کا نام ویسلی بازار تھا۔ اس بازار کے اندر ایک سنار کی دکان تھی۔ وہ سنار بہت سخی اور رحم دل انسان تھا، اس لیے اس کی دکان باقی تاجروں سے بہت اچھی تھی۔ ایک دن وہ سنار اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی دکان میں ایک چور داخل ہوا۔ سنار زیورات بنانے میں مصروف تھا اور اس عمر کی زیادہ تھی، اس کی وجہ سے اس کی نظر کمزور تھی۔ وہ اپنے کام کو بڑی توجہ سے کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک چور جو داخل ہوا، اس نے زیورات چوری کرنا شروع کر دیے۔ زیور چوری کرتے کرتے اتنے میں اس سنار کی نظر اس چور پر پڑ گئی تو سنار نے اس چور کو پکڑنے کی خاطر اٹھائی تھا کہ اتنے میں ایک عورت دکان کے اندر داخل ہوئی اور آ کر اس چور کے قدموں میں گر گئی اور اس کے پیروں کو چومنے لگی۔ یہ دیکھ کر سنار بڑا حیران ہوا اور پوچھا، اے خاتون، یہ چور ہے اور یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم اس کے پیر کیوں چوم رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا، سنار صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے علاقے کے بہت ہی بڑے فقیر انسان ہے۔ یہ جس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ جس کے لیے دعا کر دیں اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی۔ اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ آپ کو کوئی شاید غلط فہمی ہوئی ہے، آپ اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں۔ سنار بڑا کش پکش میں پڑ گیا کہ شاید یہ خاتون سچ کہہ رہی ہوں گی۔ پھر اس خاتون نے کہا، بابا جی، آپ اس سنار کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ اس چور نے سنار کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پھر اس خاتون نے کہا، بابا جی، آپ اسے اپنا وہ برکت والا رومال دیں تاکہ یہ اپنے منہ پر پھیرے اور اس کے منہ پر نور آ جائے، اس کے کاروبار میں اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائے۔ اس چور نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور سنار کو دیا اور کہا، تم اپنے منہ پر یہ پھیر دو تاکہ تمہارے چہرے پر نور آ جائے۔ سنار نے وہ رومال لیا اور اپنے منہ پر پھیرنے لگا۔ جیسے ہی اس سنار نے اپنے منہ پر رومال پھیرا، وہ سنار وہیں پر بے ہوش ہو گیا اور اس چور نے اس خاتون کے ساتھ مل کر اس سنار کی دکان کو خالی کیا اور وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا۔ اس واقعے کو تقریباً 2 سال ہو گئے تھے۔ اس سنار نے بڑی مشکلوں سے دوبارہ اپنی دکان کو کھڑا کیا تھا۔ وہ پھر ایک دن سنار اپنے کام میں بیٹھا ہوا تھا کہ پھر 3 آدمی جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کے لباس میں تھے اور اسی چور اور اس خاتون کو پکڑا ہوا تھا، اس سنار کے پاس لے کر آئے اور کہا، یہی وہ چور ہیں جو 200 سال پہلے تمہاری چوری کر کے گیا تھا۔ وہ بتاؤ، اس نے تمہیں کیسے بے وقوف بنایا تھا؟ سنار نے شروع سے لے کر آخر تک بتایا کہ کس طرح چور اس کی دکان میں داخل ہوا اور جب اس کو پکڑنے لگا تو خاتون اس کے کو پیر چومنے لگ گئی اور کہا، یہ تو بہت ہی بڑا فقیر ہے۔ اور پھر اس نے اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر دیا اور کہا کہ اس کو اپنے منہ پر پھیرو، جس سے تمہارے کاروبار میں اللہ پاک برکت نصیب فرمائے گا اور تمہارے چہرے پر نور آ جائے گا۔ ان سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور کہا، بتاؤ کس طرح اس نے تمہارے رومال سنگھایا تھا؟ سنار نے پھر سے اسی رومال سے سپاہی کے رومال لیا، ویسے کر کے دکھایا جیسے اس نے پہلے کیا تھا۔ پھر اس دفعہ اس نے جیسے ہی رومال اپنے منہ پر پھیرا تو پھر سے سنار بے ہوش ہو گیا اور پھر سے انہوں نے دکان کا دروازہ بند کر کے سارا مال تھیلوں میں ڈالا اور پھر غائب ہو گئے۔ جب اس سنار کو ہوش آیا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ سنار دوسری بار اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی گنوا چکا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اس نقصان کو بھول چکا تھا اور پھر اس نے اپنی گھر کی ساری جمع پونجی اکٹھی کر کے اس کو بیچا، دوبارہ اپنے کاروبار شروع کیا۔ وقت گزرنے لگا۔ اب اس واقعے کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ 6 ماہ کے اندر ایک دن سنار اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت سنار کی دکان میں داخل ہوئی۔ گرمی کا دن تھا
اور اس عورت نے آ کر سنار سے کہا کہ سنار صاحب، میں نے اپنی بیٹی کے لیے زیورات بنوانے ہیں، کیا تم مجھے زیورات بنوا کر دے سکتے ہو؟ اس نے سنار سے کہا جی ہاں اماں جی، میں بنا کر دے سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کتنے پیسے لوگے؟ سنار نے حساب لگانے بیٹھا تو اتنے میں اس بوڑھی عورت کا سانس پھولنے لگا، اور اس کا سانس اتنا پھولا کہ وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ سنار نے باہر سے آواز لگائی کہ جاؤ حکیم صاحب کو بلا کر لاؤ، ایک عورت بے ہوش ہو گئی ہے۔ تو اتنے میں ایک نوجوان لڑکا دروازے پر آیا اور کہا حضور کیا ہوا؟ تو سنار نے کہا یہ بوڑھی عورت شاید سانس کے پھولنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، جاؤ کسی طبیب کو بلا کر لاؤ۔ وہ نوجوان گیا، اپنے ساتھ ایک طبیب اور اس کے ساتھی کو بلا کر لایا۔ سنار بہت پریشان ہو گیا کیونکہ اس کو خود بھی یہی بیماری تھی اور کبھی کبھی اس کا سانس پھول جاتا تھا۔ بہت سارے طبیبوں سے علاج کروانے کے بعد بھی صحت یاب نہ ہو سکا۔ وہ بہت پریشان تھا، اللہ سے دعائیں بھی کرتا تھا، بس زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ طبیب آ گیا اور اس نے اپنے تھیلے سے ایک جڑی بوٹی نکالی، اس بوڑھی ماں کو سنگھائی تو چند لمحوں میں وہ بوڑھی اماں ہوش میں آ گئی اور اسی طرح ہو گئی کہ جیسے اس کو سانس کی بیماری کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر سنار بڑا حیران اور پریشان ہوا اور طبیب کو کہا آپ وہ بڑی جڑی بوٹی مجھے بھی دیں تاکہ میں بھی اس بیماری سے بہت پریشان ہوں۔ اس طبیب نے اپنے تھیلے سے جڑی بوٹی نکالی اور اس سنار کو دی۔ اس سنار نے جیسے ہی وہ جڑی بوٹی سونگھی پھر سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس بوڑھی عورت نے یہ بوڑھی عورت کا حلیہ بنایا ہوا تھا اور وہ حکیم جو کہ اصل میں چور تھا، حکیم تھا ہی نہیں، اور وہ لڑکا بھی جو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، ان سب نے پھر سے اندر سے دکان کا دروازہ بند کیا اور سارا سامان اپنے تھیلوں میں بھرا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اب جب تیسری مرتبہ سنار لٹ گیا، اس کی آنکھ کھلی، تب وہ ہلنے کے قابل نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اپنے گھر کو بیچ کر سب لٹا چکا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور رو رہا تھا۔ وہ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی طرف چل پڑا اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے سامنے حاضر ہوا اور شروع سے لے کر مکمل داستان سنائی اور سلطان کو بتایا کہ کس طرح ان شاطر چوروں نے سنار کو 3 مرتبہ بڑی ہی چالاکی کے ساتھ لوٹ لیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے۔ آخر کار چور اتنے کیسے شاطر ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی سنار کو بڑی ہی فرتیلی سے 3 مرتبہ لوٹ چکے ہیں۔ سلطان کی حیرت کو بھی ہو رہی تھی اور ان چوروں پر غصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ انہوں نے اس پورے بازار میں صرف ایک سنار کو ہی کیوں لوٹنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کی حالت میں بیٹھے تھے۔ پھر اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی دماغ میں ایک ترکیب آئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ اس تاجر کو اتنی رقم دو کہ پھر سے یہ اپنی دکان کا سامان بھر سکے۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا حضور یہ میرے مسئلے کا حل نہیں ہے، اگر میں نے پھر کاروبار شروع کیا وہ چور پھر میرے پاس آئیں گے اور بڑی چالاکی سے مجھے لوٹ کر چلے جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ یہ سنار بڑا حیران و پریشان ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اے بابا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس بار چوروں کا سامنا آپ سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوگا، سرزمین کے سلطان صلاح الدین ایوبی سے ہوگا۔ یہ سن کر سلطان نے اس بزرگ نے کہا حضور مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے کھلے الفاظوں میں کہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بابا جان اس دفعہ آپ کی دکان میں ایک تاجر کا بھیس بدل کر بیٹھوں گا اور مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ مجھے آپ کا بیٹا سمجھ کر کسی نئی ترکیب سے بے وقوف بنا کر دکان لوٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں انہیں ایسے جال میں پھنساؤں گا
ان کے سارے برے کام ان کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا حضور اس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو سلطان نے کہا اے بزرگ جب تک میرے دن لکھے ہیں مجھے موت نہیں آ سکتی۔ وہ سنار خزانچی سے سونے کے سکے لے کر چل پڑا اور چند دن بعد آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر دی کہ حضور میں نے اپنی دکان پھر سے اب سامان بھر دیا ہے، لہٰذا کل اس سے آپ اس دکان کو دوبارہ کھولنے کا سوچ رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کل میں تاجر کا بھیس بدل کر تمہاری دکان پر پہنچ جاؤں گا اور مجھے یقین ہے وہ چور ہمارے پاس ضرور پہنچیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تاجر کا بھیس بدل کر وہاں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ماہر تاجر کی طرح دکان کو چلانے لگے۔ وقت گزرنے لگا اور سنار کی جگہ سلطان کو دیکھ کر، سلطان کی عقل مندی کو دیکھ کر بہت سارے گاہک آپ کی دکان کی طرف آنے لگے۔ جب یہ خبر ان چوروں تک پہنچی تو وہ بھی ایک نئی ترکیب کے ساتھ سنار کو لوٹنے کے لیے پہنچ گئے۔ جیسے ہی چوروں نے دیکھا اب دوپہر کا وقت ہے اور دکان میں ہجوم ختم ہو گیا ہے تو ان چوروں میں سے ایک وہی خاتون اور وہی بڑا چور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی دکان میں حاضر ہوئے اور کہا حضور میں اپنی بیوی کے ساتھ راستے میں آ رہا تھا اور راستے میں ہم پر بڑا ڈاکو نے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے میری بیوی زخمی ہو گئی ہے اور زخمی ہونے کی وجہ سے اس کے زیورات پر سارا خون لگ گیا ہے اور خون میں موجود تیزابیت کی وجہ سے میں زیورات کا رنگ خراب ہو گیا ہے اور زیورات میں خون کی بو آتی ہے۔ حضور آپ اس زیورات پر مزید سونے کا پانی چڑھا دیں اور اس کی ہمیں رقم بتا دیں تاکہ ہم ادا کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے زیورات کو دیکھا تو وہ بالکل صحیح تھے۔ سلطان نے کہا یہ زیورات تو مجھے بالکل صحیح نظر آ رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک چور نے کہا سنار جی آپ ان زیورات کو سونگھ کر دیکھ لیں، ان میں سے ابھی تک انسانی خون کی بو آتی ہے۔ جیسے ہی سلطان نے اس کی بات سنی تو سلطان سمجھ چکا تھا یہ پھر ان کو چال ہے اور یہ زیورات کے ذریعے مجھے نشیلی چیز سونگھا کر بے ہوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوبارہ لوٹ سکیں، اور یہ اس بار ایک نئی ترکیب کے ساتھ آئے تھے تاکہ وہ سنار کو یعنی مجھے بے وقوف بنا سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ناک سے وہ زیورات لگائے اور سانس روکے رکھا اور وہ بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا۔ تھوڑی دیر گزری، انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ بے ہوش ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنے تھیلے نکالے اور دوبارہ سے سارا سامان سمیٹنے لگے۔ جب وہ سارا سامان سمیٹ کر دکان سے بھاگنے لگے تو سامنے دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چھلانگ لگا کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نے اس سنار کو ہاتھ میں تلوار دیکھی تو خوف کی وجہ سے تھیلے ہاتھ سے گر گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تم نے اس غریب کو بہت نقصان پہنچایا، بہت دفعہ لوٹ لیا، سب چوروں کا بھی حساب دینا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان دونوں کو پکڑ کر اپنی عدالت میں لے گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے وہ تینوں چوریاں منوائی اور اس کے بعد انہوں نے وہ جہاں جہاں بھی سونا چھپایا ہوا تھا سونا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے نکلوا کر اس سنار کو دے دیا اور اس سنار کو سخت سے سخت سزا سنائی۔ اس کے بعد ان سب کو سخت سزا سنائی۔ اس کے بعد تمام بازار والے بڑے خوشحال ہو گئے کیونکہ اس گینگ نے تمام بازار والوں کو بہت پریشان کر رکھا تھا، کیونکہ وہ بڑے ہی عجیب طریقے سے آتے اور لوڈوں کا لوٹ کر چلے جاتے اور ان کو صرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی صحیح کیا تھا۔ دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔